ویلکم بیک۔ توشہ خانہ کے حوالے سے حکومت کا اہم فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے اجلاس میں توشہ خانہ کا ریکارڈ ریلیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ توشہ خانہ کے ریکارڈ بہت جلد کابینہ ڈویژن کی سائٹ پر پوسٹ کر دیا جائے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ کابینہ نے توشہ خانہ کا ریکارڈ ریلیز کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ ریکارڈ انشاءاللہ بہت جلد کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی توڑنے والے آج ہی اسی اسمبلی میں جانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ بیماریوں کے پیچھے چھپنے والوں کو عدالت نے بلایا تو کہتا ہے جان کو خطرہ ہے مگر ریلی میں جانا ضروری ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے کارکنوں کو ڈھال بنایا، کل کارکنوں کو آگے کر کے خود گھر میں چھپے رہے اور اس کا ایندھن بنایا ورکرز کو، ینگسٹرز کو، اور خود گھر میں چھپ کے بیٹھے رہے۔ اور آپ دیکھو کہ گھر میں نہ صرف چھپ کے بیٹھے رہے بلکہ جب تک پولیس کھڑی رہی چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جب دل کیا اسمبلی توڑ دی، جب دل کیا سائفر کا رونا رو دیا، اس کے سائفر کی آڑ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان توڑ دی، اور آج اسی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے دن رات منتیں کر رہے ہیں۔ جو بستر کے نیچے چھپے ہوتے ہیں نا، چارپائی کے نیچے، بیڈ کے نیچے، پولیس آ گئی ہے، چلی گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ جو اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے یہ کیوں ہے کہ جلسے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کل ریلی نکال رہے تھے، لوگوں پہ تم منی لانڈرنگ کے الزام لگاتے ہو، خود تم یہ تبھی راتوں رات فرا گوگی کو فرار کرا دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جرائم اس نے کیے ہوئے، اسی لیے کورٹ میں پیش نہیں ہوتا۔ اور قومی اداروں کے خلاف نازیبہ گفتگو کا الزام، بلوچستان پولیس کو بھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کا حکم مل گیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کوئٹہ نے عمران خان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف تھانہ بجلی روڈ میں 5 مارچ کو جلیل احمد نامی شخص کی مدیت میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں عمران خان پر قومی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے پولیس کو عمران خان کی زمان پاک سے گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کا حکم معطل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کپتان کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کا حکم معطل کیا۔ پیمرا کی جانب سے عائد پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شمس محمود مرزا نے کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا سیاسی جماعت کے سربراہ پر اس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ یہ تو آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ وکیل پیمرا نے کہا کہ یہ معاملہ یہاں نہیں سنا جا سکتا، فل بینچ نے سماعت کرنی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ یہ دائرہ اختیار نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ پیمرا نے عمران خان کی تقاریر نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے، بیانات اور تقاریر پر پابندی لگانا بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت پیمرا کی جانب سے عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کل عدم قرار دے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت عالیہ نے عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کا پیمرا نوٹیفکیشن تا حکم ثانی معطل کر دیا۔ عدالت نے عمران خان کی درخواست کو مزید سماعت کے لیے فل بینچ کو بھجوا دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کارروائی 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، وفاقی کابینہ نے نیشنل کلین ایئر پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے پالیسی پر بریفنگ دی گئی۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے مطابق کلین ایئر پالیسی کے تحت نیشنل ایکشن کمیٹی تشکیل دی جائے گی جسے ایک ٹیکنیکل کمیٹی معاونت فراہم کرے گی۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ 2021 میں پاکستان کا شمار دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں تھا، جبکہ 2019 میں فضائی آلودگی سے 2,35,000 اموات رپورٹ ہوئیں۔ موسم سرما میں اسموگ کا مسئلہ خطرناک بن جاتا ہے۔ نیشنل کلین ایئر پالیسی ملک میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے اقدامات میں معاون ثابت ہوگی۔ اسلام آباد پی آئی اے کے ملازمین کے احتجاج کا معاملہ، ذرائع کے مطابق پی آئی اے حکام اور متاثرہ ملازمین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مزید تفصیلات جاتے ہیں اون شرازی سے۔ اون بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اسلام آباد پی آئی اے کے ملازمین کے احتجاج کا معاملہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے حکام اور متاثرہ ملازمین کے درمیان مذاکرات ہوئے جو کہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، حکام کی ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے اور تنخواہوں میں اضافے کی یقین دہانی سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مطالبات پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی جس کے بعد احتجاج ختم کیا گیا۔ شیراز خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ شیراز بتائیے گا۔
جی بالکل، پی آئی اے کے ملازمین نے صبح سے ہی جو ہے بلو ایریا پی آئی اے کا جو آفس ہے اس کے سامنے دھرنا دے رکھا تھا اور احتجاج کر رہے تھے. ان کے مطالبات تھے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں 1 گریڈ سے 10 گریڈ تک جو ہے 10% اضافہ کیا گیا تھا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل غیر قانونی ہے. تو اس تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جبری جو ہے نوکریوں سے نکالے جانے کا معاملہ تھا، اس کے حوالے سے وہ احتجاج کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی اس کا تیسرا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں ان کو جو عبدالقادر مندوخیل کی قومی اسمبلی کی متاثرہ ملازمین کی کمیٹی ہے اس کے حکم کی تعمیل کے مطابق جو ہے پرماننٹ کرنے کا معاملہ بھی جو تھا وہ بھی ان کے مطالبات میں شامل تھا، جس پر جو ہے وہ اس کے پی آئی اے کے جو سی او تھے وہ بار بار مطالبات کر رہے تھے کہ یہ مطالبہ ہمارا تسلیم کیا جائے، نہیں تو پی آئی اے کے جو پورے ملک کے آپریشن رہے ہیں ان کو متاثر ہوں گے اور ہم پورے ملک گیر جو ہے وہ احتجاج کی کال سے کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ سی او نے ان کو بلایا اور مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں جو ہے وہ جو پی آئی اے کے سی او ہیں انہوں نے ان کو مذاکرات مان لیے اور انہوں نے یہ دہانی کرائی کہ جو نیشنل اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے احکامات ہیں ان کو جو ہے وہ ہم تسلیم کریں گے اور ان کے مطابق جو ہے آپ کے مطالبات جو ہیں ان کو ہم پورا کریں گے. جی بہت شکریہ شیراز. وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وفاقی کابینہ نے نیشنل کلین ایئر پالیسی کی منظوری دے دی. مزید تفصیلات کے لیے آن شیرازی سے رابطہ کیا ہم نے، ان سے جانتے ہیں کیا تفصیلات ہیں اس کلین ایئر پالیسی کی. آن کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی مرزا بالکل، دیکھیے وفاقی کابینہ نے آج کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے ہیں. اس طرف خانہ کا مزاج آپ کو دیکھ کر تنظیم دی گئی ہے. وفاقی کابینہ نے نیشنل کلین ایئر پالیسی کی منظوری دی ہے. وفاقی کابینہ کو وزارت موسمیاتی کی قیادت سے اس پالیسی پر باقاعدہ طور سے بتایا گیا کہ 2021 میں کا شمار دنیا کے 3 آلودہ ترین ممالک میں تھا. کراچی دنیا کے انتہائی آلودہ ترین شہروں میں ہوتا تھا. فضائی آلودگی پاکستان میں بڑا مسئلہ بن چکا ہے. 2019 میں فضائی آلودگی سے 2,35,000 اموات کی گئی. جو بریفنگ دی گئی بتایا گیا اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی نے پاکستان کی زندگی کا برانیہ کام کر دیا ہے. مسئلہ خطرناک بن جاتا ہے. نیشنل کلین ایئر پالیسی ملک میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے اقدامات میں معاون ثابت ہو. نیشنل ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے تحت ایک دی جائے گی اور یہ نیشنل کمیٹی ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کو معاونت فراہم کرے گی. اب باقاعدہ طور پہ اس پالیسی کی منظوری دے دی گئی. بہت شکریہ اون تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. تحریک انصاف کے وفد کی الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. پی ٹی آئی نے آروز عدلیہ سے لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی وفد کو تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کروائی ہے. وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انتخابات کرانے کا پابند ہے. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے آروز عدلیہ سے لینے کا مطالبہ کر دیا. بیوروکریسی سے لیے آروز پر عدم اطمینان کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ بیوروکریسی غیر جانبدار انتخابات نہیں کرا سکتی. نگران حکومت پنجاب بیوروکریسی کے آروز پر اثر انداز ہوگی. ذرائع الیکشن کمیشن کا بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آروز عدلیہ سے لینے کی کوشش کی. لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل افسران کی فراہمی سے معذرت کی. الیکشن کمیشن کے پاس آروز بیوروکریسی سے لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آروز کی تعیناتی مزید التوا میں ڈالنے سے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی. الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو برابر موقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے گا. وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے. بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی، خدشات اور سفارشات کا ذکر کیا. لاہور میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھا. ہم ریلی کرنے جا رہے تھے، دوسری طرف پابندی لگا دی گئی. جو آروز کی تعیناتی ہونی ہے، کیا یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں کے بی کے میں اور ایگزیکٹو آرم جو ہے اس سے ہم نیوٹریلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کتنی کر سکتے ہیں؟ کیا جوڈیشری سے ہونے چاہیے؟ ماضی میں ہوتے رہے ہیں، آج نہیں ہو رہے. وجوہات کیا ہیں؟ کیا جوڈیشری سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں اور ایسے آروز آ جائیں جو کہ جس کے کچھ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، پولنگ اسٹیشن کو مین کرنا ہے. کیا پولیس کی کیپیسٹی ہے؟ نہیں ہے. تو کیا
دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. شفاف انتخابات میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیا وہ تیار ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں دہشت گردی کی واپسی کا ذمہ دار عمران خان ہے. عمران خان سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر آج پھر عدالت نہیں آئے. عدلیہ سے بچو تحریک پر سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہوتا. عدالت بلائے تو بیماری، معذوری اور بزرگی عمران خان تلاشی نہیں دیں گے کیونکہ وہ فارن ایجنٹ ہیں. وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم نہیں حکومت کا حصہ ہیں. الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ قیادت ہی کرے گی. پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہم نے پورا کیا. چیئرمین نیب کی تعیناتی حکومت اور لیڈر آف اپوزیشن کا فیصلہ ہے. پی ڈی ایم سے ہم جب اپوزیشن میں ہی تھے اس وقت سے ہم علیحدہ ہوئے تھے، آج علیحدہ نہیں ہوئے ہیں. ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کئی جگہوں پہ جو ہے ان آفیشیلی فائنل کر چکے ہیں، کئی کو ہم فائنل کر رہے ہیں. ہم نامینیشنز پیپر جو بھی الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے اس کے مطابق جو ہے ہم الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کا جب شیڈول آئے گا اس کے لیے بھی ہم جو ہیں وہ الیکشن کے لیے جیسے ہی شیڈول آتا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق جو بھی شیڈول آئے گا اس کے مطابق ہم اپنے نامینیشن پیپرز جس طریقے سے ہوں گے ہم وہ جمع کرائیں گے. ہم بالکل الیکشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں. پی ڈی ایم اور ہماری اتحاد میں ہوئے پیپلز پارٹی کو جو ٹاسک دیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے 100% اچیومنٹ کی. خبریں اور بھی شامل ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بیک وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق معیشت کی دعوت دے دی. کپتان پر پھر تنقید، بولے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. عمران خان نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے انحراف کیا. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں گمراہ کن ہیں. ملک کی معیشت سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میثاق معیشت کو خوش آمدید کہتا ہوں. وزیر خزانہ نے کہا کہ کفایت شعاری مہم پر سختی سے عمل درآمد کریں گے. تمام کابینہ ارکان نے بڑی جیپس کا استعمال ختم کر دیا ہے. وفاقی حکومت اپنے اخراجات میں 15% کمی کرے گی. سرکاری وقف 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام نہیں کرے گا. سرکاری افسر اور وزراء اکانومی کلاس کے ٹکٹ پر سفر کریں گے. The complete ban on purchase of all vehicles till June 2024. Complete ban on purchase of all new durables till June 2024. 15% cut on annualized basis in the current expenditure of all ministries, divisions, attached departments and autonomous bodies. اسحاق ڈار نے کہا اتحادی حکومت کو بدترین معیشت ورثے میں ملی. عمران خان نے ترقیاتی اداروں کے اعتماد کو نقصان پہنچایا. عمران خان نے پاکستان کے قرضوں میں 24,000 ارب روپے کا اضافہ کیا. 70-year period since its inception, the country public debt stock was 25 trillion. In the last 4 years, the debt stock has increased almost doubled to 49 trillion. Again, another serious issue that we should be pondering as to debt sustainability of Pakistan. وزیر خزانہ نے مزید کہا گزشتہ چند سالوں کی بری حکومت کے باعث حالات خراب ہوئے. ہمارے زمانے میں پاکستان کے گردشی قرضے 2 کھرب روپے سالانہ سے کم تھے. اب گردشی قرضہ 5 کھرب سے زائد ہے. نئے بجٹ میں ملک میں معیشت کو استحکام دینا اور عوام کے لیے چیلنجز کم کرنا چاہتے ہیں. روپیہ ڈالر کے سامنے بند باندھنے میں ناکام. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے 50 پیسے مہنگا ہو گیا. امریکی کرنسی کے ریٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے 50 پیسے اضافے سے 284 روپے 50 پیسے کے ریٹ پر ٹریڈ ہونے لگا. دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں آج کاروباری ہفتے کے چوتھے روز امریکی کرنسی کی قیمت 2 روپے 88 پیسے اضافے سے 284 روپے کی سطح پر پہنچ گئی. امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو معاشی مشکلات سمیت زبردست مشکلات کا سامنا ہے. آئی ایم ایف فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے پاکستان کو ہی اقدامات کرنا ہوں گے. عمران خان کی ریلی کے دوران جھڑپوں سے آگاہ ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے، لیکن آئی ایم ایف فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے پاکستان کو ہی فیصلے کرنا ہوں گے. اصلاحات لانے سے پاکستانی کاروبار مزید مسابقتی ہو جائے گا. پاکستان کو بہتر سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ ضروری اقتصادی فیصلوں سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی ریلی کے دوران جھڑپوں سے آگاہ ہے. دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. امریکی حکام کی جانب سے عمران خان کی ریلی میں جھڑپوں کے دوران جاں بحق ہونے والے شخص کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا.
آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بلوچستان کے لیے منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ناسمجھ عناصر بلوچستان کے عوام و مسلح افواج کا عزم متزلزل نہیں کر سکتے. امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے گوادر کا دورہ کیا. انہوں نے موجودہ سیکیورٹی صورتحال، فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، سی پیک کی سیکیورٹی اور منصوبوں کے لیے پرامن اور محفوظ ماحول یقینی بنانے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے افسروں اور جوانوں کی اس سلسلے میں کوششوں کو سراہا اور بلوچستان کے عوام کی فلاح اور بھلائی کے لیے پیشہ ورانہ عزم کے ساتھ کام جاری رکھنے پر زور دیا. آرمی چیف نے مقامی عمائدین، منتخب نمائندوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے زور دیا کہ مٹھی بھر گمراہ عناصر کو بلوچستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے. یہ گمراہ عناصر عوام اور مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے. عوام اور مسلح افواج میں امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر زور دیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تعلیم، سولر سسٹم کی تنصیب، ماہی گیری، پانی، صحت، کھیل اور معاشق سے متعلق فلاحی منصوبوں کا بھی اعلان کیا. آرمی چیف کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو اور کور کمانڈر کوئٹہ موجود تھے. سندھ کابینہ نے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا. سندھ کابینہ نے کورونا وائرس ایمرجنسی فنڈ بند کرنے اور بقایا رقم متاثرین سیلاب کے گھروں کی تعمیر کے لیے خرچ کرنے کی منظوری بھی دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس کو سیکرٹری داخلہ اور IG پولیس نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کچے کے علاقے میں پولیس کو ملٹری گریڈ کے اسلحے کی ضرورت ہے. کابینہ نے فنڈز منظور کر کے اسلحہ خریدنے کی بھی منظوری دے دی. کابینہ کی منظوری سے سندھ حکومت اسلحے کی خریداری کے لیے وزارت داخلہ سے NOC لے گی. سندھ کابینہ نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ ڈاکوؤں کے خلاف کچے میں مشترکہ آپریشن ہوگا جس میں سندھ پولیس، پنجاب اور بلوچستان کی پولیس کے ساتھ رینجرز اور فوج بھی حصہ لے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا یہ ایک مشترکہ اور پری پلان آپریشن ہوگا جو IG پولیس اپنی منصوبہ بندی سے شروع کریں گے. سینئر قانون دان اعتزاز احسن کہتے ہیں علی بلال کی موت کیمروں کے سامنے ہوئی. ثبوت موجود کہ کس نے کون سی ضرب لگائی. پولیس نے ایک بچے کو شہید کر دیا. PTI کارکن علی بلال کو ڈنڈے مارنے والے پولیس اہلکار کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا. بچے کو شہید کر دیا اور وہ پولیس نے خود آپ سمجھے ڈنڈے مار رہے ہیں سروں پہ، سر پہ اس کے، اور اس کو تو جو پولیس مین ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ڈنڈے مارتے ہوئے ان کو تو فوراً گرفتار ہونا چاہیے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں PTI کی پہلے دن الیکشن مہم میں ایک کارکن جاں بحق ہو گیا. جس دن انتخابی شیڈیول جاری کیا گیا اسی دن دفعہ 144 لگائی جا رہی ہے. حکومت الیکشن کراتے دکھائی نہیں دے رہی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے لکھا کہ بظاہر حکومت الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں اور توہین عدالت کا بڑا رسک ہے. KPK میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو گورنر عزت نہیں دے رہا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی سازش کے تحت تاخیر کر رہا ہے. نگران حکومتیں منتخب حکومتوں سے 2 ہاتھ آگے چلی گئی. ان کا کام الیکشن کرانا ہے، من پسند کا راستہ مرانا نہیں. پنجاب میں الیکشن شیڈیول کا اعلان خوش آئند ہے، خدا کرے مؤخر نہ ہو. بلاول امریکہ میں عورت مارچ کی قیادت کر رہا ہے اور اسلام آباد میں مارچ میں لاٹھی چارج ہو رہا ہے. مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ درآمدات ہیں. ہم زیادہ مقدار میں چیزیں باہر سے منگواتے ہیں اور کم باہر بیچتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہی بنا کہ ہم علم کو بھولے، خاص طور پر سائنسی علوم کو بھول گئے. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپارٹ فرام آر ادر پرابلمس، ہم بہت زیادہ چیزیں کوالٹی میں باہر سے منگواتے ہیں اور کوانٹٹی میں باہر بھیجتے ہیں. مثلا ہم گندم باہر سے منگواتے بھی ہیں، بھیجتے بھی ہیں. ہم کپاس منگواتے ہیں، ہم چاول بھیجتے ہیں، ہم باقی چیزیں بھیجتے ہیں. تو ہم را چیزیں بھیجتے ہیں، لیس ویلیو کی چیزیں ہم باہر کے ممالک کو بھیجتے ہیں اور ویلیو ایڈڈ چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں. وہ چیزیں جو سائنس سے، جو علم سے، جو سائنٹیفک اپروچ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں. وہ کوانٹٹی میں تھوڑی ہوتی ہیں لیکن ہمیں بہت زیادہ وسائل اس کے لیے خرچ کرنا پڑتے ہیں. تو آپ کے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک ایگریکلچرل کنٹری ہوتے ہوئے ہم کبھی گندم باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں، کبھی پلسز باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں، کبھی چینی باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں. تو یہی سائنس ہے، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم نے
سائنس کی ڈیولپمنٹ سے، اور ہمارا عادت بھی یہی بنا کہ ہم علم کو بھی بھولے اور ہم خاص طور پہ سائنٹیفک علم کو بھولے. ویلکم بیک. سندھ ہائی کورٹ نے 11 بلدیاتی یونین کمیٹیوں میں انتخابات کرانے سے متعلق امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 روز میں جواب طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ 11 نشستوں پر چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات نہیں ہوئے تھے. امیدواروں کے انتقال اور دیگر وجوہات کی بنا پر انتخابات نہیں کرائے گئے. 11 نشستوں پر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا گیا. درخواست گزار نے کہا الیکشن کمیشن 11 نشستوں پر انتخابات کرانے سے گریز کر رہا ہے. میئرشپ کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے فوری انتخابات کروائے جائیں. الیکشن کمیشن کو فوری 11 نشستوں پر انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے. چودھری شجاعت حسین کو مسلم لیگ کاف کے سربراہ کے عہدے پر رکھنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. چودھری وجاہت حسین کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے. درخواست میں الیکشن کمیشن اور چودھری شجاعت حسین کو فریق بنایا گیا. قاف لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ایک اجلاس میں چودھری شجاعت حسین کو مسلم لیگ قاف کی صدارت سے ہٹا کر یہ عہدہ چودھری وجاہت حسین کو دے دیا گیا تھا. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ.